ایک روز مسجد میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ ظہر کی اذانیں ہو چکی تھیں اور اب تک کوئی نمازی بھی مسجد میں داخل نہ ہوا تھا۔ سلطان خاموشی سے مسجد کی ایک جانب بیٹھے جماعت ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی انہیں ایک عام آدمی کی طرح امام کے پیچھے صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بے حد اچھا لگتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ایک دن تھا اور وہ اسی لیے یہاں موجود تھے کہ جب تمام افراد آ کر باجماعت کھڑے ہوں تو وہ بھی امام کے پیچھے نماز ادا کریں۔ خاموشی سے اپنی تسبیح کے دانے پروتے ہوئے وہ گہری سوچوں میں گم لگ رہے تھے۔ تبھی اچانک مسجد کے دروازے کے باہر لوگوں کی ہلکی ہلکی بن بناہٹوں کی آواز آنے لگی۔ سلطان چونک گئے۔ انہوں نے نظر گھما کر مسجد کے دروازے کی جانب دیکھا تو لوگوں کا ایک ہجوم اندر داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ سب لوگ دھیمی دھیمی سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ سلطان نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے جماعت کے لیے تمام لوگ آئے ہوں، لیکن اسی پل سلطان بری طرح چونکے تھے جب ان افراد میں سے ایک نے کلمہ شہادت کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے پیچھے پیچھے تمام لوگوں نے اس کے الفاظ دہرائے۔ سلطان نے دوبارہ پلٹ کر بغور دیکھا تو ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سامنے کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ لوگوں کا ہجوم اندر داخل ہو رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک جنازہ تھا جسے وہ لوگ عقیدت و احترام سے لے کر آگے آ رہے تھے۔ یہ سب کے سب افراد داڑھی والے تھے اور سلطان کو دور سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت دیندار افراد ہیں۔ ان تمام افراد کا تعلق کسی مسجد یا مدرسے سے معلوم ہو رہا تھا۔ ان افراد نے جنازہ آگے لا کر امام مسجد کے سامنے رکھ دیا۔ امام مسجد میں متفکر نظروں سے جنازے کو دیکھ رہا تھا۔ کس کا انتقال ہو گیا ہے اے اجنبی؟ امام مسجد نے جنازے کے ساتھ آنے والے ایک بارے شخص سے پوچھا تو وہ جو شدید غمزدہ دکھائی دے رہا تھا، ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محترم امام مسجد صاحب، یہ جنازہ ایک بے حد قابل اور بارش ہستی کا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے ایک نیک ولی تھے جن کی شرافت اور دینداری کی گواہی پورا محلہ دے سکتا ہے۔ عرصہ دراز سے انہوں نے دنیا سے اپنے تعلقات ختم کر کے بس خود کو اسلام کے لیے وقف کر لیا تھا۔ دن رات نمازیں پڑھتے تھے اور جب بھی دیکھو ان کے ہاتھ میں قرآن پاک موجود ہوا کرتا تھا۔ تسبیح تو گویا کسی نے ان کے ہاتھ سے الگ ہوتی ہوئی کبھی دیکھی نہیں۔ ہر کسی کی مدد کرتے تھے، ہر کسی پر رحم کھاتے تھے۔ غرض یہ بزرگ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے بے حد پسندیدہ بندوں میں سے ایک تھے۔ ان کی شخصیت اس قدر نورانی تھی کہ لوگ ان سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کروانے کا کہا کرتے تھے۔ مگر آج بدقسمتی سے صبح جب یہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو آس پاس کے افراد نے تھوڑا سا تعجب کیا۔ کئی بار آوازیں دینے پر بھی جب ان کی کوئی آواز نہ آئی تو لوگوں نے اندر جا کر دیکھا اور ان بزرگ شخصیت کو اپنے گھر میں مردہ پایا۔ ان کے تمام رشتہ دار ان کا چہرہ دیکھ چکے ہیں اور دفنانے کی اجازت مل چکی ہے۔ اس لیے ہم سب مل کر ان کا جنازہ یہاں لے آئے ہیں تاکہ ان کا جنازہ پڑھایا جا سکے اور پھر انہیں دفنا دیا جائے۔ اس شخص نے مرنے والے کی تعریف میں بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ امام مسجد بھی بے حد متاثر نظر آ رہا تھا۔ سلطان جو اب تک اپنی جگہ پر کھڑے تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے تسلی بڑے انداز میں اس شخص کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر یہ شخصیت اس قدر نیک اور پرہیزگار تھی تو یقین جانو مرنے کے بعد ان کے تمام مراحل بے حد آسانی سے گزر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلطان نے جیسے اپنی بات مکمل کی، سبھی لوگ پلٹ کر سلطان کو دیکھنے لگے۔ وہ سب کے سب بری طرح سے چونک گئے تھے۔ اپنی ہر بڑاہٹ میں ان میں سے کسی نے اب تک یہ نہ دیکھا تھا کہ مسجد میں سلطان معظم بھی موجود ہیں۔ سب کے سب گھبرا کے سلطان کو سلام کرنے لگے، مگر سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ان سب کو روک دیا اور کہا کہ ظہر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، جلد جماعت ادا کرنی چاہیے تاکہ مرنے والے کا جنازہ پڑھایا جا سکے۔ امام مسجد نے لوگوں کو باجماعت کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور خود امامت کی جگہ پر جانے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نماز شروع کرواتے اچانک ہی مسجد کے دروازے کے باہر ایک دفعہ پھر شور مچا۔ سلطان سمیت تمام افراد نے بے اختیار مڑ کر پیچھے دیکھا تو کئی مردوں کا ایک گول مسجد کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ تمام کے تمام مرد ہی نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے لگتے تھے۔ وہ غریب تھے کیونکہ ان کے حلیے ان کا راز آشکار کر رہے تھے۔ ان میں سے کئی افراد بات چیت اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب سے قطعی ناواقف تھے۔ انتہائی برے انداز میں یہ لوگ اندر داخل ہوئے تو سلطان نے دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس بھی ایک جنازہ تھا۔ انتہائی لاپرواہی والے انداز سے یہ لوگ جنازے کو لے کر مسجد میں بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے جنازہ لا کر
امام صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسجد میں پہلے سے ہی ایک جنازہ موجود ہے۔ سلطان تعصب کا شکار ہو گئے۔ ایک ہی دن میں دو موتیں، یقیناً جو افراد مرے تھے ان کے اہل خانہ کے لیے آج کا دن بڑا ہی ظالم تھا۔ امام مسجد نے بھی افسوس بڑے انداز میں دوسرا جنازہ لانے والے افراد سے پوچھا، میرے بھائی یہ جنازہ کس کا ہے اور کون انتقال کر گیا ہے؟ امام صاحب کے سوال کے جواب میں وہ سارے افراد خاموش ہو گئے۔ سلطان نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے اب تک امام کو جواب کیوں نہیں دیا تھا، مگر وہ سارے افراد ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ وہ سبھی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہوئے نامعلوم کیا بات کر رہے تھے۔ ان کے انداز نے سلطان کو الجھن میں ڈال دیا۔ تبھی سلطان نے آگے بڑھ کر انہیں مخاطب کیا اور بولے، بتاؤ برخودار، کس کا انتقال ہوا ہے اور تم لوگ کس کا جنازہ لے کر آئے ہو؟ کیا یہ کوئی مرد ہے یا عورت؟ اس دوسرے جنازے کے ساتھ آئے ہوئے افراد بھی سلطان کو دیکھ کر بری طرح سے چونکے، مگر انہوں نے خود کو سنبھال لیا، حالانکہ گھبراہٹ ان کے چہروں سے واضح طور پر چھلک رہی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک نوجوان نے ہمت کی اور کہنے لگے، سلطان معظم، یہ جنازہ ایک عورت کا ہے۔ یہ عورت ایک طوائف تھی اور ہمارے محلے میں رہائش رکھتی تھی۔ اس کا کوئی اور رشتہ دار نہ تھا، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ ہم لوگ اس کے پڑوسی ہیں۔ کل رات اس نے گھر جانے سے پہلے میری ماں کو کہا تھا کہ اگر وہ صبح اپنے گھر سے باہر نہ نکلے تو ہم لوگ جان کر ایک دفعہ جائزہ لیں گے کہ کہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آج صبح جب ہم نے اس کی کوئی آواز نہ سنی تو اندر جھانکنے پر معلوم ہوا کہ یہ عورت مر چکی تھی۔ اس کا کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں۔ ہماری گھر کی عورتوں نے اسے نہلا دھلا کر کفن پہنا دیا ہے اور ہم مسجد میں لے آئے ہیں تاکہ آپ لوگ جنازہ پڑھتے ہیں تو محلے دار ہونے کی حیثیت سے اس کو قبرستان میں جا کر دفنا دیں۔ سلطان خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ تبھی اچانک سلطان نے ایک بات محسوس کی۔ اس عورت کے طوائف ہونے کا سنتے ہی پہلے جنازے کے ساتھ آئے ہوئے تمام افراد ناگواری کا اظہار کرنے لگے۔ وہ سب کے سب غیر محسوس انداز میں ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تھے، جیسے انہیں طوائف کے محلے میں رہنے والے لوگوں کے پاس کھڑے ہونے سے بھی مسئلہ تھا۔ سلطان نے سخت ناگواری محسوس کی۔ انہیں ان دیندار افراد کی اس عمل سے برا لگا تھا۔ طوائف جیسی بھی تھی مگر اب وہ مر چکی تھی۔ اس کا معاملہ اس کے رب کے حوالے ہو چکا تھا۔ دنیا کی کسی انسان کو اس پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان نے تمام افراد کو حکم دیا کہ وہ ظہر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد جنازہ پڑھایا جائے گا۔ پلک جھپکتے ہی تمام افراد ترتیب وار صفوں میں کھڑے ہو گئے اور امام نے ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کے فوراً بعد امام نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ دونوں کا جنازہ خود پڑھائیں۔ سلطان خود بھی یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ انہیں ایک طوائف کا جنازہ پڑھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کے اعمال کا انصاف کا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ سلطان خاموشی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے جنازہ پڑھانا شروع کیا۔ جب وہ دونوں جنازے پڑھا چکے تو تمام لوگوں نے جنازوں کو قبرستان لے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ سلطان بھی خاموشی سے جنازے کے ساتھ ہو لیے۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب تک یہ دونوں جنازے قبرستان میں دفن نہیں ہو جائیں گے وہ تب تک ساتھ ہی رہیں گے۔ قبرستان پہنچتے ہی سلطان نے قبروں کا جائزہ لیا۔ وہ تقریباً تیار تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس بزرگ اور طوائف کی قبریں ایک ساتھ ساتھ ہی بنائی گئی تھیں۔ شاید گورکن نے اپنی سہولت کی خاطر ایک ہی جگہ پر دونوں قبریں کھود لی تھی، کیونکہ اسے آج ہی کے دن دونوں مردے دفنانے کا حکم آیا تھا۔ بزرگ کے ساتھ آئے ہوئے افراد اپنے جنازے کو دفنانے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کفن میں لپٹی ہوئی بزرگ کی لاش کو اٹھایا اور احتیاط سے قبر کے اندر لٹا دیا۔ لیکن تبھی وہ واقعہ ہوا جس نے سلطان اور وہاں موجود ہر انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ بزرگ کی لاش کو قبر میں رکھتے ہی قبر میں گویا آگ دہکنے لگی۔ قبر اس قدر گرم ہو گئی کہ اندر لاش اتارنے والے شخص سے وہاں کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ اچانک قبر میں پاؤں کی طرف آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ سب کے لیے یہ ایک بے حد خوفناک واقعہ تھا۔ وہ سب پھٹی پھٹی نظروں سے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ بزرگ کے کفن نے آگ پکڑنی شروع کر دی تھی۔ تبھی گھبرا کر اس کے ساتھ آنے والے افراد نے کفن میں لپٹا ہوا اس کا وجود باہر نکال لیا۔ سب لوگ بے حد خوف زدہ ہو چکے تھے۔ شدید تعجب کے مارے ان کے منہ کھلے تھے۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ گناہگار شخص تھا۔ اسی وجہ سے اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ سبھی لوگ گواہ تھے کہ بزرگ بے حد نیک شخصیت تھے۔ سلطان خود حیران پریشان نظروں سے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی سلطان نے ایک دوسرے شخص کو حکم دیا کہ قبر کا اچھی طرح سے جائزہ لیا جائے۔ کیا وہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جسے مشکوک سمجھا جائے؟ ایک دوسرا شخص قبر میں اترا
اور اس نے منہ اوپر کر کے حیرت بھری آواز میں کہا، اے سلطان، قبر بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے، اس میں آگ یا تپش کا نام و نشان بھی نہیں۔ سلطان نے دوبارہ بزرگ کی لاش کو دفنانے کا حکم دیا۔ آس پاس موجود افراد نے احتیاط سے پھر سے لاش کو اٹھایا اور قبر میں رکھا، لیکن ایک لمحے کے اندر قبر کے اندر شعلے بھڑکنے لگے۔ قبر کے اندر ایسی تپش اور گرمی ہو گئی کہ آس پاس کھڑے ہوئے افراد کو بھی اپنی جلد جلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ سلطان نے حکم دیا کہ لاش کو باہر نکال لیا جائے اور دوسری قبر کھودی جائے۔ سلطان حیران و پریشان نظروں سے اس لاش کو دیکھ رہے تھے، نامعلوم اس کے سینے میں کون سے راز دفن تھے۔ سلطان نے طوائف کے ساتھ آنے والے افراد کو حکم دیا کہ وہ لاش کو قبر میں ڈال کر دفنا دیں۔ ان کی قبر تیار ہو چکی تھی۔ انہوں نے جلدی سے عورت کی لاش کو اٹھایا اور قبر کے اندر دفنا دیا۔ یہاں کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے سے وہ دو لوگ شدید خوفزدہ تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ایک اتنی نیک شخصیت کے مرنے پر جب قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں تو نامعلوم اس طوائف کا کیا حشر ہوگا۔ سب کی نظریں اس طوائف کی قبر کی جانب جمی تھیں، لیکن اس وقت موجود مجمع تمام افراد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب لاش کو قبر میں لٹاتے ہی ایک دم سے پورے قبرستان میں گلاب کی خوشبو پھیل گئی۔ سلطان کو یوں لگا جیسے کئی عطر کی شیشیاں کھل کر گر گئی ہوں۔ اس قدر مسحور کن خوشبو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں محسوس نہیں کی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر قبر کا جائزہ لیا۔ وہ اس قدر ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی کہ سلطان کو اس عورت پر رشک سا آیا۔ طوائف کی قبر میں سے مسلسل خوشبوئیں نکل رہی تھیں۔ اس کے ساتھ آنے والے افراد حیرت ناک نظروں سے قبر کو دیکھ رہے تھے۔ بزرگ شخصیت کی لاش ابھی تک باہر پڑی تھی۔ سلطان نے طوائف کی قبر کو بند کرنے کا حکم دیا تو تمام افراد نے جلدی جلدی قبر کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی، مگر خوشبو اس طرح پورے قبرستان میں پھیلی رہی۔ دوسری قبر تیار ہو چکی تھی۔ سلطان نے بزرگ کی لاش کو بھی دفنانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی دو لوگوں نے مل کر لاش کو قبر کے اندر رکھا، دونوں میں سے ایک نوجوان شور مچانے لگا، مجھے باہر نکالو، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، میری گھال جل رہی ہے، قبر کے اندر بے حد گرمی ہے۔ اس کی چیخو پکار سن کر جلدی سے اسے پکڑ کر باہر کھینچا گیا۔ قبر میں ایک بار پھر شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آنے لگے۔ سلطان بانپ چکے تھے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ انہوں نے خاموشی سے تمام لوگوں کو اشارہ کیا کہ قبر کو بند کر دیا جائے۔ بزرگ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہکا بکا کھڑے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ سلطان کو بھی کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ 5 وقت نماز پڑھنے والے بزرگ کی قبر کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے۔ قبر بند کر دی گئی اور مردے کے ساتھ ہونے والے معاملات دنیا کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ تمام لوگ حیرت کا شکار ہو کر قبرستان سے باہر نکلنے لگے، مگر صرف سلطان تھے جو اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ انہیں حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ آج کے دن جو کچھ ہوا تھا اس کے کئی گواہ تھے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہوں والی زندگی پسند ہے اور نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کے باوجود آخرت میں عذاب ملے گا۔ جنازے کے ساتھ آئے ہوئے افراد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ سب کے منہ پہ ہلکی ہلکی سرگوشیاں تھیں اور وہ ایک دوسرے سے آج ہونے والے واقعات کے بارے میں حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ سلطان بھی خاموشی سے چلتے ہوئے اپنے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ محل پہنچنے کے بعد بھی ان کے ذہن سے آج والا واقعہ محو نہیں ہو رہا تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ کسی مردے کی قبر میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھنا کوئی عام بات نہیں تھی، اور سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ایک طوائف جس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزاری تھی، اس کی قبر میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی گویا جنت کے باغ اس کے لیے تیار تھے۔ یہ واقعات سلطان کو شدید الجھن میں مبتلا کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر وزیر کو اپنے پاس بلوا لیا۔ وہ حاضر ہو گیا اور سلطان کے پاس ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اے سلطان، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ سلطان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پرسوچ انداز میں بولے، آج قبرستان میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ دفناتے وقت ایک بزرگ کی قبر میں شعلے بھڑکنے لگے، جبکہ ایک طوائف کی قبر میں سے جنت کی خوشبو آنے لگی۔ میں ان واقعات کی تحقیقات کرنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں کون تھے اور ان کی زندگی کس طرح گزری۔ مصر کے لوگوں میں بدامنی پھیلنے سے پہلے میں اصل حقیقت آشکار کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اس بزرگ اور طوائف کے لوگوں کا مکمل پتہ چاہیے۔ مسجد میں جا کر معلوم کرو کہ انتقال کرنے والے افراد کون تھے۔ ان کی رہائش گاہوں کے متعلق مجھے جلد آ کر بتاؤ۔ میں خود وہاں جا کر دیکھوں گا کہ آخر معاملہ کیا تھا۔ مجھے ان کی رہائش گاہوں سے کوئی نہ کوئی سراغ ایسا ضرور مل جائے گا جس سے مجھے اس معاملے کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ سلطان اس قدر سنجیدگی سے بات کر رہے تھے کہ وزیر چونک گیا۔
مگر اس نے فوراً اساری لایا اور الٹے قدموں دربار سے پلٹ گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وزیر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سلطان کے پاس آ گیا۔ اس نے سلطان کو بزرگ اور طوائف دونوں کی رہائش گاہوں کے متعلق معلومات دے دی۔ ان دونوں کے گھر محل سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھے۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت وہاں جائیں گے۔ سلطان نے اپنا بیس بدلا اور اپنا چہرہ عمامے سے چھپا لیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آس پاس کے افراد انہیں دیکھ کر پہچان لیں، اس لیے اپنا حلیہ عام انسان کی طرح بنا کر اس محلے میں جانا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا سفید گھوڑا اس بزرگ کی رہائش گاہ کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ وہاں پہنچتے سلطان نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دیا۔ نیچے اتر کر انہوں نے آس پاس کے گھروں کا جائزہ لیا۔ وہ سب کے سب گھر ایسے افراد کے تھے جن کے پاس مال و زر کی کمی نہ تھی۔ انہی گھروں کے بیچ میں اس بزرگ کی رہائش گاہ جو ویران تھی، وہ بھی بہترین طرز پر بنی ہوئی تھی۔ سلطان کو دیکھتے اندازہ ہو گیا کہ یقیناً اس بزرگ نے اپنی زندگی میں بہت مال کمایا ہوگا۔ اس کے گھر کا دروازہ ہلکا سا بند کیا ہوا تھا۔ سلطان نے آس پاس دیکھا، وہاں گلی میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ خاموشی سے دروازے کو دھکیل کر وہ اندر داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ مکان اندر سے بڑا تھا مگر بے حد صاف ستھرا تھا۔ سلطان آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے گئے۔ درمیانی حصے سے کچھ سیڑھیاں اوپر کی منزل پر جا رہی تھیں۔ سلطان خاموشی سے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر کی منزل پر ایک کمرہ تھا جس میں ایک مسہری اور بستر بچھا ہوا تھا۔ شاید یہ اس بزرگ کی خوابگاہ تھا۔ اس کی شاندار آرائش کی گئی تھی۔ اس میں ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو پچھلی طرف کھلتی تھی، شاید اسے ہوا کے لیے بنایا گیا تھا۔ سلطان خوابگاہ اور گھر کا جائزہ لیتے آ رہے تھے۔ انہوں نے اندر موجود ہر چیز کی تلاشی لے لی۔ انہیں وہاں تسبیحاں، قرآن پاک اور جائے نماز کے علاوہ چند کتابیں ملی جن میں دین کا علم لکھا ہوا تھا۔ گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس بزرگ کی شخصیت پر کوئی سوال اٹھایا جا سکتا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک بہت ہی پرہیزگار انسان تھا جس نے اپنی پوری زندگی نماز اور قرآن کے لیے وقف کر دی تھی۔ جیسے جیسے سلطان چیزوں کا جائزہ لیتے جاتے تھے ان کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ مگر وہ اتنا ہی نیک تھا تو آخر کیا وجہ تھی کہ اس کی قبر میں الاؤ بھڑک اٹھا تھا؟ تقریباً سلطان مایوس ہو چکے تھے۔ اسی مایوسی کے عالم میں وہ بے اختیار اس بڑی سی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے جو مکان کی پچھلی جانب کھلتی تھی۔ اپنی سوچوں میں گم کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے سلطان اس وقت بری طرح سے چونکے جب انہوں نے کھڑکی سے باہر نظر آنے والا منظر دیکھا۔ اس کھڑکی سے پچھلی گلی میں واقع محلے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ محلہ طوائفوں کا تھا۔ وہ طوائف بھی اسی محلے کی رہائشی تھی جس کا آج انتقال ہوا تھا۔ سلطان حیرت سے چونک گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو وزیر نے انہیں آ کر اس طوائف کی رہائش گاہ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ آخر یہ کیسا اتفاق تھا؟ سلطان حیرت بھری نظروں سے ابھی جانچنے کی کوشش کر ہی رہے تھے جب انہیں محسوس ہوا کہ کمرے کے دروازے سے انہیں کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ سلطان اچانک پلٹے تو وہ جو کوئی بھی تھا ایک دم سے راہداری سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان لپک کر اس کے پیچھے ہو گئے۔ وہ تیز تیز آگے کو بھاگا جا رہا تھا۔ سلطان تیزی سے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان نے اسے جا لیا۔ وہ ایک دبلا پتلا سا نوجوان تھا جس کی ابھی ابھی مونچھیں نکلی تھی۔ وہ سلطان کو دیکھ کر بری طرح سے گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ سلطان نے اسے گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، بتاؤ نوجوان، مجھے دیکھ کر تم کیوں بھاگے؟ کیا تم چوری کے ارادے سے یہاں پر آئے تھے یا پھر تمہارا کوئی اور مقصد تھا؟ وہ لڑکا بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ سلطان نے اس کا گریبان چھوڑا تو اس نے اپنی سانسیں بحال کی اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں اجنبی انسان، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ نہ جانے آپ کون ہیں، میں تو یہاں بس صفائی کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ اس کے جھوٹ کی چگلی کھا رہا تھا۔ سلطان نے ایک دفعہ پھر اسے ڈرایا تو وہ ہڑبڑا کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میری شکایت قاضی کو مت لگائیے گا اور نہ ہی مصر کے سلطان کو۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت انصاف پسند انسان ہے۔ میں آپ کو سچ سچ بتاتا ہوں کہ میں یہاں پر کیوں آیا تھا۔ جن بزرگوار کے گھر میں کام کرتا ہوں، آج صبح ان کا انتقال ہو گیا اور میں جانتا ہوں کہ اب میرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، اس لیے میں اپنی چیزیں سمیٹ کر بس یہاں سے جانے والا تھا، مگر جانے سے پہلے میں کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرنے کے لیے یہاں آ رہا تھا۔ اس کھڑکی کا رخ طوائفوں کے محلے کی جانب کھلتا ہے۔ وہاں بے حد حسین اور جوان عورتیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر میں اپنی آنکھیں سینکا کرتا تھا۔ بس اسی مقصد کے لیے جانے سے پہلے ایک دفعہ اندر کمرے میں آ رہا تھا کہ میں نے آپ کو دیکھا۔ مجھے لگا آپ بزرگوار کے کوئی رشتہ دار ہیں، اسی لیے میں گھبرا گیا اور نکل بھاگا۔ سلطان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ نوجوان ابھی ابھی بالغ ہوا تھا
اور چھپ چھپ کر انجان عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے برخوردار، وہ عورتیں چاہیں جس پیشے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم چھپ چھپ کر انہیں دیکھو۔ سلطان کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ اچانک لپک کر وہ لڑکا بولا، کیوں نہ دیکھوں یہ اجنبی، بھلا دیکھنے میں بھی کوئی گناہ ملتا ہے؟ میرے بزرگوار جو دن رات نمازیں پڑھا کرتے تھے اور ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے تھے، وہ بھی اکثر یہاں کھڑے ہو کر سامنے رہنے والی طوائف کو دیکھا کرتے تھے، اور میں تو صرف عورتوں کو آتے جاتے دیکھتا ہوں، جبکہ بزرگوار تو اس طوائف کو انتہائی نازیبا حالت میں بھی کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ سلطان بری طرح سے چونکے، انہیں لگا کہ ان کی الجھن حل ہونے کے قریب ہے۔ برخوردار، تم نے جو کچھ کہا ہے ذرا پھر سے اس کی وضاحت کرو۔ تمہارے بزرگوار کس طوائف کو دیکھا کرتے تھے اور کس حالت میں؟ سلطان نے گہری نظر سے نوجوان کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تھوڑا سا گڑبڑا گیا تھا، مگر جیسے اسے یاد آیا کہ بزرگوار کا تو انتقال ہو چکا ہے اور کوئی اس کا گریبان پکڑنے نہیں آئے گا، تو وہ شیر ہو گیا۔ کہنے لگا، بھائی جان کیا بتاؤں آپ کو، بزرگوار یوں تو دن رات مسلح بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے رہا کرتے تھے، مگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھا تھا کہ وہ یہاں کھڑے ہو کر سامنے طوائفوں کے محلے میں جھانکا کرتے تھے۔ پہلے یہ کھڑکی چھوٹی تھی، پھر انہوں نے اس کھڑکی کو بڑا کروا کر اپنے لیے مزید سہولت پیدا کی۔ ایک روز جب وہ گھر پر نہیں تھے تو میں نے یہاں آ کر دیکھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ دن کا بیشتر حصہ اس کھڑکی میں لٹک کر کیوں گزارتے ہیں۔ تبھی میری نظر اس سامنے والے مکان پر پڑی۔ وہاں کا غسل خانہ اس کھڑکی سے صاف نظر آتا تھا۔ وہ طوائف شاید غریب تھی، کیونکہ اس کے غسل خانے کا دروازہ بھی ٹوٹا پھوٹا تھا۔ یہاں سے وہ نیم بڑھنا حالت میں نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بزرگوار بھی یہاں کھڑے ہو کر اسی طوائف کو نہاتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ مجھے بڑی شرم آئی، مگر میں نے خود کو تسلی دے دی کہ اگر ایک دیندار انسان یہ سب کچھ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں۔ اس دن کے بعد میں کھلے عام ان لڑکیوں کو گھورنے اور آوازیں کسنے لگا، مگر اب چونکہ بزرگوار کا انتقال ہو چکا ہے تو مجھے بھی جلدی یہاں سے جانا پڑے گا۔ میں یقیناً ان عورتوں کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہوں گا۔ لڑکے کی آواز میں مایوسی اتر آئی تھی۔ سلطان سناٹے میں رہ کے انہیں اندازہ ہو چکا تھا بزرگوار نے اپنی زندگی بھر کی عبادت کے اوپر کس گناہ کے ذریعے پانی پھیرا ہے۔ انہوں نے ایک نامحرم عورت کو نازیبا حالت میں نہ صرف دیکھا تھا بلکہ ارادتاً اس کو دیکھ کر لطف بھی لیا تھا۔ وہ چاہتے تو اس کھڑکی کو بند کروا سکتے تھے، روپے پیسے والے تھے، چاہتے تو اس طوائف کی مدد کروا کر اس کا غسل خانہ دوبارہ سے تعمیر کروا سکتے تھے تاکہ اس کی پردہ پوشی ہو سکے، مگر وہ اس عورت کی بڑھنا حالت کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سینکتا رہا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی قبر میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ اس نوجوان کو اس بزرگ کی قبر والا واقعہ بتا دیا جائے۔ انہوں نے مختصر لفظوں میں جب اس نوجوان کو بتایا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ جس چیز کو وہ عام سمجھ کے کر رہا تھا اس کا کس قدر شدید گناہ ہے۔ سلطان کے سامنے اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کی اور جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ وہ اب ایک لمحہ بھی اس مکان میں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ سلطان کو یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ بزرگ کے کون سے گناہ کی وجہ سے ان کو قبر میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ طوائف کی ایسی کون سی نیکی تھی جس نے اسے مرنے کے فوراً بعد جنت کے باغوں میں پہنچا دیا تھا۔ یہ سوال ان کے اندر رہ کر سر اٹھا رہا تھا، مگر اس کے جواب کو جاننے کے لیے انہیں اس طوائف کے گھر کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ انہوں نے خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس بزرگ کے مقام سے باہر نکل آئے۔ انہیں وہاں پھیلی ہوئی گناہ کی بو اچھے سے محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا رخ طوائف کے محلے کی جانب تھا۔ 2 گلیاں چھوڑ کر پیچھے ہی قطار میں وہ سارے گھر بنے ہوئے تھے، جنہیں دیکھتے ہی محسوس ہوتا تھا کہ ان کے مالکین کے پاس نہ تو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دولت ہے اور نہ ہی اپنے ذہن کو نکھارنے کے لیے تعلیم۔ وہ بس روزی روٹی کے چکر میں اپنی زندگی ختم کیے جا رہے تھے۔ گلیوں میں ننگ درنگ بچے گھوم رہے تھے اور کئی عورتیں دروازوں میں لٹکی ہوئی ایک دوسرے سے بات چیت میں مشغول تھیں۔ سلطان کو بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ اس قبر والے معاملے سے نکلتے ہی وہ اس محلے کی حالت زار کو سدھارنے پر توجہ دیں گے۔ انہی گھروں کی قطار میں ایک گھر اس ناچنے والی کا بھی تھا۔ دور سے دیکھ کر یہ سلطان کو اندازہ ہوتا تھا کہ گھر میں گہری خاموشی ہے۔ اس گھر کی واحد مکین آج صبح مر چکی تھی۔ سلطان نے چونکہ اپنے چہرے کو دوپٹے سے اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا تو کسی نے انہیں نہ پہچانا۔ سب لوگ انہیں اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے اس گلی میں اجنبیوں کی طرح کوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ سلطان دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس عورت کے مکان کے سامنے جا پہنچے اور خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ ابھی وہ اندر جانے کا فیصلہ کر ہی رہے تھے کہ اچانک انہیں پیچھے سے آواز سنائی دی، اوہ اجنبی،
تم لوگوں کی مشوقہ تو مر چکی ہے، آج صبح اسے قبر میں دفنا کر آئے ہیں، تمہارے ساتھ اس نے وقت طے کیا تھا، اس پوری گلی میں اس کے علاوہ اور کوئی عورت ناچنے والی نہیں ہے، اب کیونکہ وہ نہیں رہی تو یہ گلی گناہوں سے پاک ہو چکی ہے، تم بھی اب یہاں سے چلے جاؤ، یہ اب شریفوں کا محلہ ہے۔ سلطان نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ محلے کا ایک فرد تھا۔ سلطان نے اس کی بات سن کر ناگواری سی محسوس کی، وہ قدرے تمسخرانہ انداز میں ناچنے والی کی موت کا ذکر کر رہا تھا۔ سلطان بھی شاید اس عورت سے اتنی ہی نفرت کرتے تھے جتنی یہ شخص کر رہا تھا، مگر آج صبح قبرستان میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا تھا، اس کے بعد وہ اتنی آسانی سے اس عورت کو گناہ گار تسلیم نہیں کر پا رہے تھے۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی سے بات کریں گے تاکہ انہیں کچھ اندازہ ہو سکے کہ طوائف کا رہن سہن کیسا تھا۔ سلطان نے اپنا رخ موڑا اور اس آدمی کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ آدمی سلطان کو اپنی جانب آتا دیکھ کر ٹھٹک کر وہیں رک گیا، اپنے ہاتھوں سے گریبان کو جاڑتا ہوا وہ شاید خود کو ایک گلی کا گنڈا تصور کر رہا تھا۔ سلطان اس کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا کہہ رہے ہو میرے بھائی؟ اس عورت کا کب انتقال ہوا؟ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو کسی نے اس عورت سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا تھا، اور میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ عورت ناچنے گانے والی تھی، کیا تم مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بات بتا سکتے ہو؟ سلطان نے نرم لہجے میں پوچھا تو وہ شخص ایک دم سینہ پھلا کر کہنے لگا، ارے ہاں میرے علاوہ کون جان سکتا ہے، یہ عورت کیسی تھی؟ بچپن سے اسی محلے میں پلا بڑا ہوں، اور بدقسمتی سے گناہوں کی یہ پوٹلی بھی بچپن سے اسی محلے میں رہتی آ رہی ہے۔ اس کے والدین تو عرصہ دراز ہوا مر چکے تھے، رشتہ دار کوئی اس کا تھا نہیں جس کی سرپرستی کرتا، میرے خیال میں تو اس نے مجبور ہو کر ہی یہ ناچنے گانے کا پیشہ اپنا لیا تھا۔ محلے کی عورتوں کو تو اس نے یہی سب کچھ کہا تھا کہ اس کے گھر میں بھوک سے فاقے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجبور ہو کر اس نے ناچنا اور گانا شروع کیا۔ ہمارے گھر کی عورتیں بھی بولی ہیں میرے بھائی، سب کے سب اس عورت سے دوستانہ تعلق رکھتی تھی، حالانکہ ہم مرد لوگ اسے قطعاً پسند نہیں کرتے تھے۔ نہ جانے روزانہ بند سور کر کہاں نکل جاتی تھی، آدھی رات تک واپس آتی، اور جس روز خود کہیں نہ جاتی تو یوں لگتا تھا کہ زمانے بھر کے مردوں نے اس کے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، ایک جاتا تو دوسرا آ جاتا، بلکہ اسی طرح جیسے آج تم آئے ہو۔ ہم سب تو اس سے بڑے تنگ تھے، خدا کا شکر ہوا کہ جوانی میں مر گئی، آج صبح اس کو دفن کر آئے ہیں۔ اس شخص کی بات میں سلطان کو کوئی واضح جواب نہ دیا۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ محلے والے اس عورت کو قطعاً ناپسند کرتے تھے۔ ابھی سلطان یہی سوچ رہے تھے جو وہ شخص اچانک پھر سے کہنے لگا، ویسے میرے بھائی وہ عورت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، بے حد حسین تھی، خاص کر اس کی دائیں آنکھ کے کنارے پر بنا ہوا وہ سیاہ تل تو سارے مردوں میں مشہور تھا، ہر کوئی اس کے اس تل کا دیوانہ تھا، اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کئی درم دینار لٹا دیا کرتا تھا، مگر نہ جانے یہ عورت ان دیناروں کا کیا کرتی تھی، کیونکہ اس نے کبھی اپنے لیے زرق برق لباس نہیں بنوائے، نہ ہی کبھی اس کو سونا پہنے ہوئے دیکھا، نہ ہی کبھی اس نے اپنے گھر کی حالت درست کی۔ جب سے دیکھ رہا ہوں اس کا گھر ایسی ہی ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھا۔ بڑی تمسخرانہ انداز میں اس نوجوان نے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ سلطان شدید الجھن کا شکار ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں لگا کہ شاید انہیں آس پاس کے محلے داروں سے طوائف کی شرافت کی خبر ملے گی، مگر اس شخص کے بعد کئی اور افراد بھی سلطان سے ملے، سب کا یہی کہنا تھا کہ طوائف کا رہن سہن بالکل اپنے پیشے کے مطابق تھا، وہ ناچتی گاتی تھی، اس کے عوض لوگوں سے رقم لیا کرتی تھی، ہاں مگر ایک بات تھی کہ وہ یہ گنونا پیشہ مجبوری کی بنا پر اپنائے ہوئے تھی، کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہ تھا، اور یہ واحد طریقہ تھا جس سے وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکتی تھی، اس لیے وہ ایک طوائف بن گئی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ سلطان اس عورت کے بارے میں چھان بین کیوں کر رہے ہیں، مگر سلطان نے بہانہ بنا کر ان کو ٹال دیا۔ وہ اپنی اصلیت ان لوگوں پر آشکار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ خاموشی سے محل واپس لوٹ آئے۔ محل پہنچ کر بھی سلطان کو چین نہ آیا، وہ بےتابی سے ادھر ادھر ٹہلتے رہے، مگر انہیں اس معمے کا راز پتہ نہ چلا۔ اس روز کے بعد سلطان نے کئی دفعہ طوائف کے گھر کا چکر لگایا، مگر آس پاس اور اس کے جانے والے ہر شخص کا یہی کہنا تھا کہ طوائف ایک گناہ گار عورت تھی جس نے زندگی بھر ناچنے گانے کو اپنا پیشہ بنائے رکھا۔ سلطان مکمل طور پر مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ طوائف کی قبر سے پھولوں کی خوشبو آنا ایک ایسا راز تھا شاید جس کا سرا وہ کبھی نہ پا سکیں گے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے چند دنوں میں ان کے ساتھ ایک ایسا راز منکشف ہونے والا ہے جسے سن کر وہ ششدر رہ جائیں گے۔ ایک کے بعد ایک دن گزرتا چلا گیا۔ مصر کی گلیوں نے کئی دن اور رات دیکھ لیے۔ سلطان اپنے محل میں اسی طرح اپنے روز کے امور انجام دیتے رہے۔
ایک روز جب وہ دربار کے تمام فریادیوں کے مسائل حل کر کے ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ اچانک دربار کے داخلی دروازے پر انہیں ایک شخص نظر آیا۔ وہ دبلا پتلا سا اور کافی بوڑھا شخص تھا جو تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا سلطان کی جانب آ رہا تھا۔ سلطان کو دور سے ہی نظر آ رہا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں کچھ ایسا ہے جسے اس نے بہت احتیاط کے ساتھ سنبھال رکھا ہے۔ دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا جس وقت سلطان کے سامنے آیا تو سلطان نے بغور دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ وہ دیر عمر کا آدمی تھا مگر اس کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ شاید اس نے بہت ہی پرمشقت زندگی گزاری تھی۔ سلطان سوالیہ نظروں سے اس شخص کی جانب تکے جا رہے تھے۔ جب اس نے انتہائی عقیدت سے سلطان کو سلام کیا، سلطان نے اس کے سلام کا جواب دیا اور بولے، کیا بات ہے میرے بھائی، تمہیں مجھ سے کیا کام آن پڑا جو تم دربار کا وقت ختم ہونے کے باوجود انتہائی عجلت میں چلے آئے ہو؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی خاص کام ہے۔ اس شخص نے سر ہلایا، کہنے لگا، جی ہاں میرے سلطان، مجھے ایک بے حد خاص کام ہے۔ میرے پاس کسی کی ایک امانت ہے اور میں مرنے سے پہلے یہ امانت اس کے مالک تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس امانت کے مالک کو جانتا تک نہیں ہوں، نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ میں اسے کہاں مل سکتا ہوں۔ مجھے بس یہ معلوم تھا کہ جس کے ہاتھ میں نے یہ امانت سونپی ہے اس کا تعلق مصر سے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ مصر کے سلطان آپ ہیں اور آپ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جو امانت کو حفاظت سے اس کے ملک تک پہنچا سکے، اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں۔ سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے۔ انہوں نے اسے تشریف رکھنے کے لیے کہا، اس کے لیے پانی منگوایا۔ جب وہ شخص پانی پی چکا تو انتہائی تشکر سے سلطان کی جانب دیکھے کہنے لگا، سلطان، اس پوٹلی میں دینار ہیں۔ یہ رقم اگرچہ بہت ہی زیادہ غیر معمولی تو نہیں ہے، لیکن کسی وقت میں ایک عورت نے مجھے یہ رقم بطور قرض حسنہ دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اگر میں کسی قابل ہوا تو یہ رقم اس کو لٹا دوں، اور اگر نہیں تو میں اس رقم کو خرچ کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ نے میرے مال میں برکت ڈالی ہے اور میں اس رقم کو واپس کرنے کے لائق ہو گیا ہوں۔ یہ رقم اب میں اس عورت کو واپس لٹانا چاہتا ہوں، مگر بدقسمتی سے میں اسے نہیں جانتا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے پوٹلی لے لی اور اسے کھول کر دیکھا، اس میں واقعی دینار تھے۔ سلطان نے اسے پوچھا، کس عورت نے تمہیں یہ رقم مہیا کی ہے؟ کیا تم اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہو؟ وہ کیسی دکھتی تھی؟ اس کی کسی رشتہ دار کا کیا نام تھا؟ اگر کچھ جانتے ہو تو بتاؤ تاکہ میں یہ امانت باحفاظت اس تک پہنچا سکوں۔ سلطان کے سوال پر وہ شخص کچھ دیر تو سوچتا رہا اور پھر ایک دم سر اٹھا کر سلطان کو دیکھ کر کہنے لگا، اے سلطان، میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتا، مگر وہ عورت ایک ناچنے گانے والی تھی۔ اس کی دائیں آنکھ کے پاس ایک تل تھا۔ سلطان ایک دم بری طرح سے چونک اٹھے۔ سلطان کو یاد آیا اس طوائف کے محلے والوں نے بھی سلطان کو یہی بتایا تھا کہ اس طوائف کی دائیں آنکھ کے پاس ایک تل تھا جس کے پورے مصر کے لوگ دیوانے ہوا کرتے تھے۔ سلطان نے بے یقینی سے ہاتھ میں موجود دیناروں کی پوٹلی کو دیکھا اور پھر اس شخص کو جس راز کو جاننے کی انہوں نے سرتوڑ کوشش کی تھی، جس کا انہیں کوئی سرا نہ ملا تھا، اور جب وہ مایوس ہو گئے تھے تو آج خود چل کر اسی طوائف سے وابستہ ایک کردار ان کی زندگی میں آ گیا تھا۔ سلطان بے چین ہو گئے، اس شخص سے پوچھنے لگے، کیسی طوائف؟ وہ کون سا آنکھ کا تل؟ یہ رقم اس طوائف نے تمہیں کب دی؟ تم اس سے کب ملے؟ مجھے پوری کہانی تفصیل سے سناؤ۔ وہ شخص حیرانی سے سلطان کو دیکھنے لگا۔ سلطان کے لہجے میں اتنی بےتابی تھی کہ اس شخص نے جان لیا کہ یہ بات امانت پہنچانے سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اس شخص نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا، جب میں جوان تھا میری نئی شادی ہوئی تھی، میری بیوی حاملہ تھی، مگر میں اسے چھوڑ کر مصر آ گیا۔ میں یہاں پر کاروبار اور دولت کمانے کی غرض سے آیا تھا تاکہ گھر کی روزی روٹی چل سکے، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں یہاں آ کر شدید بیمار پڑ گیا۔ میرا کوئی رشتہ دار اور جاننے والا مصر میں موجود نہ تھا۔ میں شوقیہ طبیعت کا بھی تھا اور اکثر اس طوائف کے گھر جایا کرتا تھا۔ جب میں بری طرح سے بیمار پڑا تو مجھے جائے پناہ کے طور پر پورے مصر میں صرف اسی کا گھر نظر آیا۔ میں خاموشی سے اس کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ عورت باہر نکلی۔ اس نے میری خراب حالت دیکھی تو مجھے خاموشی سے اندر لے گئی۔ اس نے مجھ سے کچھ پوچھا، نہ ہی میں نے اسے کچھ بتایا۔ شدید بیماری کی حالت میں اس کے مکان میں کئی دن تک پڑا رہا۔ آپ یقین نہیں کریں گے سلطان، مگر اس عورت نے بغیر کسی رشتے کے میری ایسی ایمانداری کی کہ شاید میرا کوئی اپنا ہوتا تو وہ بھی نہ کرتا۔ اس نے میرا خیال رکھا، کھانا پینا مہیا کیا اور دوا دارو کا بھی بندوبست کیا۔ یہ اسی کی مہربانی تھی کہ میں جلد تندرست ہو گیا، لیکن اب میں اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ مزدوری کرنے کے لائق ہی نہ تھا۔ میں جلد از جلد اپنے گھر والوں میں واپس جانا چاہتا تھا۔ میری حاملہ بیوی کو میری ضرورت تھی، مگر میرے پاس تو ایک ڈھیلا نہ تھا جسے لے کر میں اپنے ملک کا سفر کر سکتا۔ میرے پاس کوئی امید نہیں تھی۔ میں دن رات بس روتا ہی رہتا تھا، بوجھ کی طرح
اس طوائف کے گھر میں پڑا رہتا، مگر اس نے کبھی مجھے گھر سے نکل جانے کو نہ کہا۔ آخر ایک دن میں نے اسے اپنی مجبوری بتا دی کہ میں سفر کر کے اپنے ملک کو نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے پاس سفر کے اسباب کے لیے رقم نہیں ہے۔ وہ چند لمحوں تک خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ وہاں سے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ اس نے وہ پوٹلی میرے حوالے کر دی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے جب اس پوٹلی کو کھولا تو اس میں کئی دینار رکھے ہوئے تھے۔ میں ششدر رہ گیا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آخر وہ یہ رقم مجھے کیوں دے رہی ہے، جبکہ نہ تو وہ میرے آگے پیچھے کے بارے میں جانتی ہے اور اسے یہ بھی علم تھا کہ میں اب اس کی یہ رقم نہیں لوٹا سکتا۔ وہ طوائف مسکرا دی، کہنے لگی، یہ رقم میں نے ناچنے اور گانے کے پیشے سے کما کر اکٹھی کر رکھی ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں کسی روز حج کے لیے جاؤں، بس اسی لیے دن رات روپیہ پیسہ جمع کر رہی ہوں، مگر تم مجھ سے کہیں زیادہ ضرورت مند ہو۔ اس وقت تمہارے گھر کو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری بیوی کو، تمہارے ہونے والے بچے کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ کے گھر کی زیارت سے بہتر کسی ضرورت مند کی مدد کرنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ رقم تم لے لو اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس کی بات کا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ اس پل میں نے جانا کہ وہ ایک طوائف جو گندے پیشے سے تعلق رکھتی تھی، وہ اس شہر کے کئی شرفاء سے بہتر تھی، جنہوں نے مجھے مجبور دیکھ کر بھی کبھی میری مدد نہ کی تھی، مگر اس عورت نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی میرے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ میں اس کا بہت احسان مند تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ اگر کبھی میرے پاس اسباب ہوئے تو میں اس کی یہ رقم لوٹانے کے لیے ضرور آؤں گا۔ حالات کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے جاتے میری بیوی بیمار پڑ گئی، بچہ ہوا اور میں ان کے خیال رکھنے کے چکر میں بری طرح سے الجھ گیا۔ لیکن اس کے باوجود میں کوشش کرتا رہا کہ زندگی بھر اپنی کمائی سے ایک مخصوص حصہ الگ کر سکوں۔ آخرکار اب میں اتنی رقم جمع کر پایا ہوں کہ میں اس عورت کی رقم واپس کر دوں، مگر بدقسمتی سے مجھے اس کی گلی محلہ یاد نہیں۔ وہ بہت پرانی بات تھی۔ اب تو مصر کا نقشہ بدل چکا ہے، اس لیے میں یہ رقم لے کر آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ اس رقم کو اس کے اصلی مالک تک پہنچا دیں۔ وہ آدمی اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا، مگر سلطان اپنی جگہ پر ساکت کھڑے تھے۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کی ایک چھوٹی سی نیکی اس قدر پسند آ گئی تھی کہ انہوں نے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کی قبر کو اس کے لیے جنت کا باغ بنا دیا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مصلحتیں ہیں کہ ریاکاری سے کی گئی 5 وقت کی نماز اور عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند آتی، مگر سچی نیت سے کی گئی ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ سلطان نے دیناروں کی وہ تھیلی پکڑ لی، ان کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ اس کی مالکن تو کب کی اس جہان فانی سے رخصت ہو چکی تھی۔ دیناروں کی اس پوٹلی کے بدلے میں جو سودا اس نے کیا تھا وہ بہت قیمتی تھا۔ سلطان نے اسی بوجھے دل کے ساتھ اس شخص کو اطلاع دی کہ وہ طوائف تو عرصہ ہوا مر چکی ہے، اور جب انہوں نے اس شخص کو طوائف کی قبر والا واقعہ سنایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سلطان نے اس شخص کو اپنے پاس بطور مہمان روک لیا۔ دیناروں کی وہ پوٹلی سلطان نے اس شخص کو واپس کر دی اور اگلے روز سارے مصر کو بڑے میدان میں جمع کر کے اس شخص کی زبانی اس طوائف کا احسان سنایا۔ لوگوں میں جو بے یقینی پھیل رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی رائیگاہ نہیں جانے دیتا۔ وہ تمام لوگ جو اسے ایک طوائف کے پیشے کی حیثیت سے جانتے تھے، اب اس کا نام سن سن کر اپنی نظریں جھکا رہے تھے۔ یقیناً وہ رتبے میں ان تمام لوگوں سے کئی گنا بڑی تھی۔ جن دوستوں نے آج کی اس کہانی کو مکمل سنا ہے وہ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو اس کہانی کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔